یہ ہماری دائیں جانب مسجد عریش ہے. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگ بدر کے موقع پر خیمہ لگایا گیا. اور یہ جنگ جو ہوئی 2 ہجری میں ہوئی تھی. 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر مدینے سے چل کر کے آئے تھے، جو تقریباً 140 کلومیٹر ہے مدینے سے، اور ادھر مکہ سے لوگ چل کر کے آئے تھے یہاں پر. تو یہ جنگ کفر و اسلام کی تھی. ادھر کافر تھے، ادھر مسلمان تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں 313 صحابہ تھے، اس میں 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اور مشکل سے 7 تلواریں تھیں. بعض روایت 2 تلوار کا بھی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی کم سواریاں اور اتنا بڑا ایمانی جذبہ. کھانے پینے کے حالات ایسے، روزے کی حالت میں چل کے آنا اتنی دور سے. یہ بس صحابہ کی محبت اور عشق رسول اور ایمان کی طاقت تھی کہ وہ لوگ یہاں چل کر کے آئے. اور اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں یہاں کی جو یادگار ہے یہ بتاتی ہے کہ چاہے مال دولت ہو یا نہ ہو، لیکن ایمان مضبوط ہونا چاہیے. صحابہ وہاں سے چل کر کے آئے، نبی کے ساتھ چل کر کے آئے، اور پھر کافر اتنی بڑی طاقت کے ساتھ 1000 سے زائد کافر تھے، 313 مسلمان تھے، نبی پر بھروسہ کر کے آئے تھے. حضور نے اس وقت کہا بھی تھا، تفصیل زیادہ ہے، مختصر میں یہ سمجھے. آقا علیہ السلام نے ایک بار سب کو موقع بھی دیا تھا کہ جو چاہے جائے، جو چاہے نہ جائے. تو سبحان اللہ، انصار مدینہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، وہ حضرت موسیٰ کے حواری تھے جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، آپ کہیں تو ہم دریاؤں میں کود جائیں، آپ کہیں تو ہم اپنی جانیں آپ کی بارگاہ میں نچھاور کر دیں. ہم یا رسول اللہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، جدھر آپ کہیں گے ادھر اپنی جانوں کی قربانیاں دیں گے. اور سبحان اللہ ایسا ہی دیکھا. یہ جو سامنے میدان دیکھ رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے جس پر مارکا ہوا، یہاں پر جنگ ہوئی، اسی میں جنگ ہوئی. یہ جو اس لیے ابھی ایسا رکھا گیا، اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی یہاں پر، کیونکہ یہاں پر جنگ ہوئی، کافروں نے صحابہ پر حملہ کیا. اور ایک بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا، جسے ہم علم غیب کہتے ہیں، اس کی بھی الحمدللہ یہاں پر جلوہ فرمایا. آقا علیہ السلام نے نشان لگا دیے تھے کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا. جو بڑے بڑے مکے کے سردار تھے، حضور نے پہلے فرما دیا، ان کے بارے میں حضور نے فرما دیا. تو تھوڑا سا آگے جا کے وہاں پر ایک کنواں ہے، تھوڑا سا آگے جا کے کنواں ہے، یہاں نہیں ہے. یہ لوگ بہت سے لوگ یہیں کہہ دیتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے جہاں یہ جھاڑی ہے، یہ جو پیڑ دکھ رہے ہیں نا، تھوڑا اس کے آگے ہے ایک کنواں ٹائپ کا ہے. وہاں پر اس کنویں میں ہاں اس کو قلیب کہا گیا. اس میں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کافروں کو جتنے مارے گئے تھے سب کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کے اس میں ڈالوا دیا تھا. اور پھر حضور نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا، حضور کھڑے ہو کے کہے تھے، فرمایا تھا آپ نے بتاؤ ہمیں ایمان اور حق لے کر کے آیا، تم نے اس کا انکار کیا. آج دیکھ لیا کہ ایمان کی طاقت کیا ہے، اسلام کی طاقت کیا ہے. اللہ کے رسول نے ایک بڑا خطاب فرمایا. حضرت عمر نے کہا بھی تھا یا رسول اللہ یہ کافر کیا سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اسی سے ہمارے علماء اپنا یہ عقیدہ اہل سنت کی جو ہے استخراج کرتے ہیں اور اس پر دلیل دیتے ہیں کہ جب ایک کافر کی روح سن سکتی ہے تو ایک مومن کی کیوں نہیں سن سکتی. دیکھیں نہیں، بہرحال یہ دلائل اپنی جگہ پر ہیں. اس وقت ہم عقیدت کے ساتھ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو دیکھنے کے لیے اور صحابہ کی جانثاری اور جذبے کو دیکھنے کے لیے جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا اس کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. اللہ ہمیں بھی شہدائے بدر کے صدقے میں اور تمام وہ شہدائے اسلام اور ان تمام صحابہ کرام جو بدری صحابی کہلاتے ہیں ان کے صدقے میں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمارا عمرہ قبول فرمائے، ہماری مدینے کی حاضری قبول فرمائے، اور مدینے کی برکات اور حرم مکہ کی برکات ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یہاں پر صحابہ کرام کی قبریں نہیں ہیں، یہ اس لیے ایسے چھوڑ دیا گیا ہے. دیکھ لیں آپ، مر گئے مردود نہ فاتحہ درود. آج دیکھ لیں کافر کفر کا انجام کیا ہوتا ہے اور ایمان والوں کا کیا کی شان ہوتی ہے. آج بھی شہدائے بدر ہیں ہر مومن کے گھر میں. آج بھی دنیا میں جتنے زیادہ شہدائے بدر مشہور ہیں یا بدری صحابہ مشہور ہیں، اتنا دنیا میں کوئی نہیں. 313 صحابی جو بدری صحابی کہلاتے ہیں، اسلام میں سب سے بڑا مقام انہیں صحابہ کا ہے، سب سے بڑا مقام. یعنی کہ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ 313 صحابہ کا مقام اسلام میں سب سے بلند والا رہا. ہر موقع پر جب بھی کوئی اسلامک کوئی پروگرام ہوا اس میں صحابہ کرام ان کو سب سے فوقیت دیا کرتے تھے. اس لیے الحمدللہ آج بھی ان کا مقام ہے.
14 सहाबा यहाँ पर शहीद हुए और उनकी मज़ारात हैं। 2 सहाबी क्योंकि रास्ते में शहीद हुए थे तो उनके 2 की एक जगह सफवा नामी एक वादी है, वहाँ पर एक की कब्र है। उनके सबके नाम भी वहाँ पर लिखे हुए हैं, जो हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर हाजिरी देंगे, फातिहा पढ़ेंगे उनके नाम से। हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी गुलामी का उनकी बारगाह में खराज पेश करेंगे कि अल्लाह उनके सदके हमारी दुआएं कबूल फरमाए। तो ये बड़ी अहम जंग है। अल्लाह ने इस्लामी रियासत का अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से यहाँ पर क़याम फरमाया। अल्लाह बार बार हमें सबको यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें 2 हिजरी में 17 रमज़ान को ये जंग हुई थी और मुसलमानों को फतेह हासिल हुई थी। और यहीं पर वो पहाड़ भी है जिसको जबल रहमत भी कहा गया है, और वो पहाड़ इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे, रहमत का पहाड़ जहाँ पर फरिश्ते नाजिल हुए, यहाँ पर फरिश्ते नाजिल हुए थे। जबल रहमत उसको भी कहा जाता है, जो हमने मक्के में देखा। साहब मैं ये कहने वाला था, जबल रहमत तो अरफात में, वही बताने जा रहा हूँ। इनको इस पहाड़ को क्या कहते हैं? इसको भी रहमत का पहाड़ कहते हैं, जबल मलाइक नहीं कहते? जबल मलाइका भी कहते हैं। रहमत का पहाड़ भी निस्बत अगर फरिश्तों की तरफ कर देंगे तो जबल मलाइका हो जाएगा, रहमत की तरफ कर देंगे तो रहमत का फर्क। मोमिनों के लिए अल्लाह की रहमत नाजिल हुई, रहमत फरिश्ते नाजिल हुए थे ना यहाँ पर। नाराए रिसालत। तो मेरे भाइयों, ये आप लोगों ने सुना, और आप लोग अब ज़्यादा वीडियो की तरफ ध्यान ना दें, मेरी बात समझ ली आप लोगों ने। इंशाल्लाह वहाँ भी चलेंगे। कुरान में आया 3000 फरिश्ते, 5000 सलासत आलाफ, 50 आलाफ कुरान में आया। तो इंशाल्लाह वहाँ जबल मलाइका पे गाड़ी जाएगी, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, ज़ियारत ही की जाती है। बस खड़े होकर के लोग बहुत से फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो यादगार के लिए रखें, बहुत ज़्यादा फ़ोटोबाजी में अपना टाइम ज़ाया ना करें। इबादत की नीयत से हम लोग आए हैं और यहाँ ज़ियारत नीयत से आए हैं, ताकि यहाँ देख करके हमारे अंदर भी वो जज्बा पैदा हो जो सहाबा के अंदर है। यही दुआ मांगे, अल्लाह जैसे उन्होंने कुर्बानी दी वैसे ही हमें अपना तन मन धन इस्लाम पर और नबी पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए।